بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي هي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ محترم حضرات، آپ کو تو یہ بات معلوم ہے کہ علماء دیوبند اور علماء حق کو مولانا سعد صاحب سے اختلاف ہے، لیکن آپ کو شاید یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ اختلاف کس درجے کا ہے۔ اس اختلاف میں مولانا کے ساتھ دینا اور ان کی حمایت کرنا یا اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرنا، ان سب باتوں کی گنجائش ہے یا نہیں، اور جو ان کے خلاف آواز اٹھائے ان کا کیا حکم ہے، یہ غیبت وغیرہ میں داخل ہے یا نہیں۔ آج میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق دے اور اس حق پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اسی طرح سے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ گرامی قدر سامعین، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اختلاف کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا اختلاف ہے، عقائد کا اختلاف ہے، حق و ناحق کا اختلاف ہے، حق و باطل کا اختلاف ہے، دین و شریعت کا اختلاف ہے، ضلالت و گمراہی کا اختلاف ہے، سنت و بدعت کا اختلاف ہے۔ اس لیے کہ مولانا موصوف کے نظریات غلط ہیں، ان کے افکار و خیالات دین و شریعت کے خلاف ہے، مسلک اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ اسی بنیاد پر آج سے 8 سال پہلے 2016 کے نومبر کو دارالعلوم دیوبند نے مولانا کے کچھ نظریات بیان کرنے کے بعد صاف حکم اور فیصلہ سنا دیا تھا کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل السنہ والجماعہ کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مولانا غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اس میں ہم خاموشی اختیار نہیں کر سکتے ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کہہ رہے ہیں۔ اس فتویٰ میں نوٹ لگا کر بحر العلوم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ پہلے اس طرح کی نامناسب باتیں تبلیغی جماعت میں شامل بعض افراد کی طرف سے ہوئی تھی، تو اس دور کے علماء دین مثلا حضرت شیخ الاسلام وغیرہ نے ان کو متنبہ کیا، تو ان حضرات نے اس کا تدارک کیا تھا، مگر اب خود ذمہ دار ہی اس طرح کی باتیں بلکہ اس سے بڑھ کر جیسا اقتباسات سے واضح ہیں کر رہے ہیں، اور ان کو توجہ دلائی گئی مگر وہ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، جس کی بنا پر لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اس فیصلہ اور فتویٰ کی تصدیق کی جاتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اس فتویٰ کی تصدیق کی جاتی ہے۔ ذرا آپ غور کریں کتنی بڑی بات ہے۔
اس کے بعد 31 جنوری 2018 میں دارالعلوم دیوبند نے ایک اور تحریر جاری کی، جس میں دارالعلوم دیوبند نے صاف کہا تھا کہ موصوف کے ان درازکار اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدا ناخواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے درپے ہے جو اہل السنہ والجماعہ اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی۔ ایک نئی جماعت بنا رہے جو ہمارے اکابر کے مسلک کے خلاف ہوگی۔ اس کے بعد اس مذکورہ تحریر کے حوالہ نقل کرنے کے بعد دارالعلوم لکھتا ہے کہ اس تحریر کی اجرا کے بعد سے اب تک ہم خدام دارالعلوم کے پاس وقفہ سے مقرر موصوف کے ایسے بیانات موصول ہوئے ہیں جن کو پڑھ کر بلا تردد یہ بات لکھی جا سکتی ہے کہ معاملہ صلاح کے بجائے غلط اجتہادات، دین و شریعت میں تحریفات اور خود ساختہ نظریات پر اصرار کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ علماء بھوپال کی طرف سے ماضی قریب کے جو تازہ بیانات ہمیں بھیجے گئے ہیں ان سے دارالعلوم دیوبند کا یہ موقف مبنی بر حقیقت ثابت ہوتا ہے کہ معاملہ جزوی غلط بیانی کا نہیں ہے، بلکہ کج فکری، کم علمی اور اہلیت نہ ہونے کے باوجود اجتہاد و استنباط پر جسارت کا ہے، جس کی وجہ سے تحریفات کا ایک مستقل سلسلہ جاری ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک یہ کہ ان کے متبعین غلط نظریات پر بے بنیاد دلائل سوشل میڈیا پر خوب عام کر رہے ہیں اور گویا دارالعلوم اور اس کے خدام کے بارے میں بیجا الزامات اور اتہامات کی ایک مہم چھیڑ رکھی ہے۔ اب تک اس سے صرف نظر ہی کیا گیا ہے، لیکن جب جمہور امت کے خلاف منکرات اور شاذ پر مبنی باتیں عوام میں چل رہی ہو اور عوام کے سامنے ہمارے اکابر رحمہم اللہ کے مسلک کی سراسر غلط ترجمانی کی جا رہی ہو اور سیرت صحابہ کے عنوان سے خیر القرون کا غلط اور خود ساختہ نقشہ امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو اور مسجد مسجد ان گمراہ کن باتوں کو آگے پھیلایا جا رہا ہو، تو امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے صحیح اور واضح موقف پیش کرنا یقیناً ایک ناگزیر ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے صحیح اور واضح موقف پیش کرنا یقیناً ایک ناگزیر ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مولانا سے متعلق بات جو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اسی فتویٰ کے آخر میں دارالعلوم لکھتا ہے کہ پھر مقرر صاحب کے بیانات میں یہ جملے کثرت سے ملتے ہیں کہ ایک غلط خیال یہ بھی ہے اس زمانے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، یہ عالمی غلط فہمی ہے، یہ سب کی اجتماعی غلطی ہے، یہ بالکل باطل خیال ہے۔ یہ سب مولانا کے جملے ہیں جو اپنے بیانات میں کرتے ہیں۔ آگے دارالعلوم کہتا ہے گویا وہ اپنے بیانات میں بے لاگ تنقید کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص کم علمی کے باوجود بیجا تنقید کرتا ہے تو اس کا منشا اپنے علم و فہم کی برتری کا احساس ہوتا ہے، لہذا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ دعوت و تعلیم عالمی سطح پر سنت سے ہٹ گئی ہے تو در پردہ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے نبوی طریقہ کو وہ وقت کے اہل حق علماء سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کی اس بات کو غور سے سنیں۔ دارالعلوم لکھ رہا ہے ملت اسلامیہ میں جتنے لوگ کجروی و کج نظری کا شکار ہوئے، اگر غور و تأمل سے دیکھا جائے تو ان کی گمراہی کا یہی ایک سبب تھا کہ انہوں نے اجتہادی صلاحیتوں سے محرومی کے باوصف
ائمہ اجتہاد، سلف صالحین اور معاصر اہل حق علماء پر اعتماد کرنے کے بجائے خود رائے و خود روی اختیار کر کے اپنا راستہ الگ بنا لیا۔ پس دارالعلوم دیوبند نے 31 جنوری 2018 کی تحریر میں جس امر پر متنبہ کیا تھا وہ بالکل مبنی بر حقیقت تھا کہ مقرر موصوف کم علمی اور طبیعت کی آزادی کی وجہ سے قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ میں مجتہدانہ انداز سے غور و فکر کر کے درازکار اجتہادات کرنے کی روش پر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاذ اور منکر اقوال و آراء اور غلط و گمراہ کن افکار و نظریات ایک بعد دیگرے مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ جو شخص دین کے سلسلے میں بے راہ روی کا شکار ہو، عوام کو حکمت اور حسن تدبیر کے ساتھ اس کے غلط افکار میں ملوث ہونے سے بچانا علماء دین کا ایک اہم فریضہ ہے۔ دارالعلوم کیا کر رہے ہیں؟ جو آدمی اس طرح غلط خیالات میں، غلط نظریات میں مبتلا ہو جائے، عوام کو ان کے ان غلط افکار و نظریات میں مبتلا ہونے سے بچانے کی فکر اور کوشش کرنا یہ علماء کا ایک اہم فریضہ ہے۔ گویا کہ دارالعلوم اس سے ہمیں اور آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ علماء کچھ کرے۔ اس کے بعد دارالعلوم اصل سوال کے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب آپ کے سوالات کے جوابات مختصراً بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ سوال کے جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، مقرر صاحب کی ارسال کردہ بیانات از روئے شرع درست نہیں ہیں۔ ان بیانات کی بیشتر باتیں نصوص شرعیہ سے خود ساختہ استنباط اور قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ کے غلط یا مرجوح تشریحات پر مبنی ہیں۔ ان جیسے بیانات کو آگے پھیلانا اور کسی بھی ذریعے سے اس کی نشر و اشاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ مقرر صاحب پر ضروری ہے کہ اس طرح کے بیانات سے کلی اجتناب کرے، بیانات میں سلف صالحین اور ہمارے اکابر کی تشریحات کا اتباع کرے اور ان سے سرمو انحراف کر کے انتشار و خلفشار کا باعث نہ بنے۔ یہی سلامتی کا راستہ ہے اور اسی میں ہم سب کے لیے خیر ہے۔ دارالعلوم کہہ رہے کہ اس طرح الٹے سیدھے بیانات دے کر امت میں انتشار و اختلاف کا سبب نہ بنے، اور مولانا سعد صاحب کے ماننے والے وہ حضرات کیا کہتے ہیں، جو بھی مولانا کی ان باتوں پر نکیر کرتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم لوگ اختلاف کر رہے ہو، تم لوگ انتشار پھیلا رہے ہو۔ حالانکہ دارالعلوم خود کہہ رہے کہ یہ ساری انتشار، یہ سارے اختلاف کے سبب کون بن رہے؟ مولانا سعد صاحب اور ان کے غلط نظریات، ان کے غلط بیانات۔ آگے دارالعلوم لکھ رہا ہے، جو حضرات دانستہ طور پر ان جیسے بیانات کی تعویلات کر رہے ہیں اور مقرر صاحب کا دفاع کر کے سیدھے سادے عوام کو غلط رخ پر ڈال رہے ہیں، ان کا طرز عمل افسوسناک ہے، وعند اللہ جواب دہ ہوں گے۔ دارالعلوم دیوبند اس سے پہلے بھی تفصیلی موقف اہل علم کی خدمت میں شائع کر کے اپنا دینی و شرعی فریضہ انجام دے چکا ہے اور اب بھی اپنے موقف پر قائم ہے، اور اب یہ مزید مفصل و مدلل موقف اہل علم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ قابل اعتماد مقامی علماء کرام جن سے مسائل شریعہ میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس معاملے میں بھی ان سے رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور امت مسلمہ کی ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ سارے فتویٰ دارالعلوم نے دیے ہیں، ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے فتوے دارالعلوم نے دیے ہیں۔ اسی دوران دنیا کے ہزاروں اداروں نے دارالعلوم دیوبند کے اس فتویٰ کی تائید کی، لاکھوں علماء نے اس فتویٰ کی توثیق کی، کروڑوں لوگوں نے اس فتویٰ کو اپنے سینے میں لگاتے ہوئے اس فتویٰ پر عمل کیا۔ ابھی 2025 کو پورے صوبہ آسام کے
تمام علماء و مشائخ کی اتفاقی رائے سے ایک فتویٰ جاری کیا گیا۔ اس فتویٰ میں پہلے دارالعلوم دیوبند کے ان تمام فتوات کے حوالہ جات نقل کیے گئے اور اسی کے ساتھ مولانا کے کچھ دیگر نظریات بھی بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اسی فتویٰ میں علماء دین کی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ مشہور حدیث ذکر کی گئی، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف کی روشنی میں علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر دین میں تحریف ہونے لگے، قرآن کی غلط تفسیر کی جانے لگے، باطل تعویلات کے ذریعے دین اسلام میں ترمیم و تبدیل کی جانے لگے اور اپنے باطل نظریات کو دین کے نام پر امت میں چلایا جانے لگے، تو علماء حق کو چاہیے کہ وہ اس کی تردید کریں اور دین کے محافظ بنے، انحرافات اور باطل خیالات کی حتی المقدور تردید کرے اور امت کو اس سے متاثر ہونے سے بچانے کا کام کرے۔ یہ ذمہ داری بتانے کے بعد پھر اصل مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، چونکہ یہ اختلاف در حقیقت حق و ناحق کا اختلاف ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اختلاف در حقیقت حق و ناحق کا اختلاف ہے، اس میں دین کو غلو اور تحریف سے بچانے کا مسئلہ ہے اور یہ بنیادی اور اصولی اختلاف ہے۔ یہ ساری باتیں بہت اہم ہیں اور یہ بنیادی اور اصولی اختلاف ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حق و ناحق کا اختلاف ہے، دین کو غلو اور تحریف سے بچانے کا مسئلہ ہے اور یہ بنیادی اور اصولی اختلاف ہے۔ اس لیے ہم علماء اعصام اپنے ذرائع سے پوری تحقیق اور جائزہ کے بعد اپنے صوبے کی عوام کو گمراہی سے بچانے کے لیے یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب اور ان کے غلط نظریات کے حامل کسی بھی شخص کے بیانات سننا، کسی بھی ذریعے سے ان کی باتوں کو آگے پھیلانا تعاون علی الاسم کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ دین و ایمان کے معاملے میں عقیدت اور نسبت کوئی چیز نہیں ہے، شریعت کے مقابلے میں کسی شخصیت کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ البتہ دعوت کا کام اہم ہے، اس کے لیے دعوت کا کوئی بھی مشروع طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر تبلیغی جماعت سے جوڑنا ہو تو ہم اکابر ثلاثہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نہج اور طریق پر دعوت کے کام کو صحیح اور حق سمجھتے ہیں اور اپنی عوام کو اکابر کے طریق پر کام کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ ہے فتاوات اور علماء کی رائے۔ اب ہم سوچے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، کچھ نہیں کرنا چاہیے، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ حالانکہ ایسی بات ہو رہی ہے کہ مولانا گمراہی میں جا رہے ہیں، مولانا گمراہ ہیں، ان کے ساتھ دینے والے جو ہے وہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، ان کی بھی بیانات سننے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے بات پکی ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ حق و باطل کا اختلاف ہے، کسی بھی حالت میں مولانا کے ساتھ دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔